جانتے ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے ہر چیز کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، زندگی میں سکون برقرار رہتا ہے۔ وہ بھی زیادہ دیر تک ایک چیز کو سر پر سوار رکھنے کی عادی نہیں تھی۔ اگلے چند دنوں میں وہ پرانا واقعہ بلا کر پھر سے پورے جوش و خروش سے اپنے مشن کے لیے سرگرم ہو گئی تھی۔ آج کل صبح سے لے کر شام تک اسٹوڈیو میں بسیرا ہوتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ 2-4 ماہ بعد دوبارہ نمائش کے لیے بکنگ کروائے گی۔ پچھلے سال انہی دنوں میں پچھلی نمائش کی تھی اور اب 1 سال گزر چکا تھا۔ نمائش سے یکمشت اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گھر کی کوئی قیمتی اور کوئی اہم چیز خریدی جا سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ سنجیدگی سے امرین کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ایف اے کر چکی تھی اور ارشین چاہتی تھی کہ اس کی بات کہیں پکی ہو جائے تاکہ اگلی دفعہ اگلے سال شادی کا فریضہ انجام دے سکے۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ کسی طرح نینی کے گھر سے تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے۔ سفیان اسے اس اعتبار سے بہت بھایا تھا، مگر بی بی جان کی نینی کے گھر والوں کے خلاف کھلی الزام تراشی اور نفرت اور حقارت کے جذبات نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر وہاں سے رشتہ آیا بھی تو بی بی جان کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ وہ بہت ضدی تھی، بہت انا پرست خاتون تھی۔ ایک بار جو ان کا ذہن بات کو قبول کر لیتا نا تو پھر وہ گویا پتھر پر لکیر ہو جاتا تھا۔ بی بی جان کے ساتھ ساتھ بابا جان کے 2 ٹوک اور جارحانہ تیور بھی اسے سمجھا گئے تھے کہ مستقبل میں کسی قیمت پر بھی نینی کی طرف سے آیا ہوا رشتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سو ارشین کو اپنے سابقہ خوبصورت تصور پر فاتحہ پڑھنی تھی، جو کہ اس نے پڑھ لی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے اپنی بہن کے اچھے مستقبل کے لیے بہت کوشش کی تھی۔ بی بی جان کی لان تان کے باوجود اس شریف و مشفق فیملی سے قطع تعلق کی اختیار نہیں کی تھی، مگر بی بی جان کی عاقبت نااندیشی کے باعث اسے مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا تھا اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ فی الوقت اس کی سب سے بڑی پریشانی امرین کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا تھا۔ سو بی بی جان نے تو ساتھ کے رشتے کے لیے مسلسل اصرار جاری رکھا ہوا تھا، مگر ارشین جو ہے وہ قطعی طور پر تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی امرین کو نارسائی کی آگ میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ وہ خوش و خوشی یہ قبول کر لیتی، لیکن وہ ساتھ کے بارے میں سب جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات میں بہت کڑا ہے۔ وہ جب کوئی فیصلہ کر لے تو اسے بدلے گا نہیں۔ بچپن میں اس نے ساتھ کے ان گنت روپ دیکھے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ناز و ضد میں یا محض شرارت میں ساتھ کا کوئی پسندیدہ ترین کھلونا توڑ دیتی تو ساتھ کا غم و غصے سے برا حال ہوتا۔ پھر راشد انکل اس کے اس کھلونے سے لاکھ درجے بہتر کھلونا یا قیمتی کھلونا لا کر دیتے تو وہ اسے اٹھا کر پھینک دیتا۔ مجھے وہی والا منکی چاہیے، نہیں لوں گا یہ۔ وہ روتے ہوئے کھلونا واپس کر دیتا تھا۔ بیٹی یہ زیادہ اچھا، اور دیکھیں تو بولتا بھی ہے۔ رقیہ آنٹی بہلانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر وہ اس کھلونے کو پرانی کی جگہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے اسکول کے زمانے میں اپنی پسند سے اس نے ایک پین خریدا تھا۔ اتفاق سے ارشین کے ہاتھ سے گر کر اس کی نب ٹوٹ گئی۔ ارشین نے سوری بھی کیا، مگر سعد نے سرے سے اس سے بات نہیں کی، منہ بسور کر اٹھ گیا۔ ارشین نے اپنی پاکٹ منی سے نیا پین خرید کر اسے گفٹ کیا، مگر اس نے خاموشی سے واپس کر دیا۔ اسے تم رکھ لو، کیونکہ یہ میرے قلم کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کی حفاظت کرتا تھا، اور تعلقات میں بھی اس کا یہی اصول تھا۔ جب تک اسکول اور کالج کے زمانے میں ہم جماعت رہے، نازو اور ارشین کے علاوہ اس نے کبھی کسی لڑکی سے کبھی بھی رسمی علیق سلیق بھی نہیں رکھی تھی، اور گھر میں بخاری لاج میں جو اہمیت ارشین کو حاصل تھی وہ ساتھ قیامت تک امرین، شاہین یا کسی دوسرے فرد کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سب کے ساتھ مخلص تھا، مگر وہ بخاری لاج کے مکینوں سے ارشین کے ناطے سے زیادہ قریب ہوا تھا۔ پہلے وہ اپنی بے خبری کی بنا پر بچپن کی دوستی اور ہم جماعت ہونے کے ناطے ساتھ کے جذبات کا اندازہ لگاتی تھی، مگر اب انکشاف کی منزل سے گزر جانے کے بعد اس کے خدشوں کو، اس کے جذبوں کو، شدتوں کے اصل رخ کا تعین ہو گیا تھا، اور یہ تعین جہاں اسے گنگ کر گیا تھا وہیں امرین کے حوالے سے نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔
اس روز فاریہ آئی تو ارشین نے اسے اسٹوڈیو میں لے جا کر اب ساری بات بتا دی۔ امرین شدید غلط فہمی کا شکار ہے فاریہ، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے سعد کے رشتے کی معنی، تو موقع ملے تو اسے تفصیل سے بنیادی سبب بتا دینا۔ پھر اس نے سعد کے ماضی کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں، اس کے احساسات کو آشکار کیا۔ وہ اپنی پسند کی چیز کی جگہ دوسری چیز نہیں لیتا، بھلے وہ اس سے لاکھ درجے قیمتی اور بہترین کیوں نہ ہو۔ وہ ساری زندگی امرین کو دوری کے دہکتے الاؤ میں جلائے گا، مگر وہ اپنا قرب نہیں بخشے گا۔ جو عورت کو مرد کے مکمل اپنا اور وفادار ہونے کا اعزاز بخشتا ہے، وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں رہے گا۔ اور یوں بھی میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اس مرد سے شادی نہیں کرنی چاہیے جس کے دل میں اس کی عزت نہ ہو۔ فاریہ ارشین کے ذریعے سعد کے اٹل خیالات کا اندازہ لگانے کے بعد امرین کی ضد کے مزید خلاف ہو گئی تھی۔ بھئی اب اس دل کی پراپرٹی، یہ دل کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے نا کہ اس پہ کسی کا بھی نام لکھا جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے درست سوچا، ایسی صورتحال میں شاید وہ امرین کے نہ ہو سکے، مگر امرین زبردستی ان کی زندگی میں داخل ہو گئی تو بھی ان کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی، اور جب آپ کسی کے دل میں ہیں ہی نہیں تو چاہے جہاں مرضی لے لیں، اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچانک ہی فاریہ کے دل میں ایک نوکیلا تیز سوال چمنے لگا، وہ پوچھے بنا نہ رہ گئی۔ آپی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک سوال پوچھوں؟ اور ارشین نے دھیرے سے مسکرایا اور پھر اس کے گھنگھرالے بال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم سے اب کیا چھپا ہے فاریہ، میں تمہیں عنبر کی طرح سمجھتی ہوں۔ تم کہو، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اگر سعد بھائی اتنی قطعی فطرت کے مالک ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ انہیں اپنی زندگی کا ساتھی کیوں نہیں چن لیتی؟ سوال چونکہ فاریہ کی عمر اور ارشین کے مرتبے کے لحاظ سے بڑا تھا، اس لیے فاریہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور لہجے میں بلا کی جھجک تھی، یوں جیسے اس کی خفگی کا بارڈر ہو۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال ضرور پوچھو گے۔ خیر گھبراؤ نہیں، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہ سوال ضرور پوچھتا۔ بات یہ فاریہ بی بی کہ اول تو جذبے کوئی کاروبار نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی کو دی ہیں تو جواب میں وصول بھی لازم ہے۔ دل کے معاملے میں سودے بازی نہیں چلتی، لین دین اور نفع نقصان نہیں چلتے نا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سعد امرین کے جذبات سے آگاہ ہونے کے لازماً بعد اس کی پذیرائی کرتا۔ دل کی ٹرین تو بس اپنے اصولوں کی بنائی ہوئی پٹری پر چلتی ہے نا۔ فاریہ بے سختہ لاجواب ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہ سوچ رہی تھی، جب امرین کی بے سختگی کے جواب میں سعد اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، تو ارشین کس طرح سعد کی بے اختیار دل پر اپنے دل کو راغب کر سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ فاریہ کہ مجھے فی الوقت گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، میں بھی شادی افورڈ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ایسی صورتحال میں سوچنا بھی چاہتی ہوں اس بارے میں۔ ارشین فاریہ کی توقع کے برعکس بڑے خوشگوار موڈ میں جواب دے رہی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ میری اور سعد کی عمر میں بہت فرق ہے، شاید 1 سال کا ہے، لیکن یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں ہم عمر ہیں، اور تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارے معاشرتی اور سماجی اقدار اور روایات کے مطابق لڑکے کو لڑکی سے کم از کم 3-4 سال بڑا ہونا تو ضروری ہے نا، زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ اس لیے ابھی میرا اور سعد کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ خیر یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہاں ہمارے تمہارے لیے شاید نہ ہو، مگر وہ معاشرہ جہاں ہم سب رہتے ہیں نا، ایک سلیقہ مند اور نیک شوہر لڑکی کو محض اس لیے بسا اوقات ریجیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کی ناک لمبی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ دراز قامت نہیں۔ ایسے معاشرے میں عمر کا زیادہ ہونا تو بہت بڑا عیب ہے نا۔ چھوڑیں ارشین باجی، آپ تو بالکل گڑیا لگتی ہیں، میرے ایج کی ہیں اور مجھ جتنی ہی لگتی ہیں۔ لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے نا بیبی۔ ارشین نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، عمر چور ہونا بہرحال ایک خوشگوار کمپلیمنٹ ہے، اور یہ کریڈٹ کس کو برا لگتا ہے۔ خیر چھوڑو اس بحث کو، چوتھی اور اہم ترین وجہ نہیں سنو گی، وہ یہ ہے کہ اب جب کہ میں امرین کے جذبات سے آگاہ ہو چکی ہوں تو ایسی صورت میں سعد سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے۔
اگر سمجھو تو۔ وہ ایزل سے پردہ ہٹا کر ریک میں سے آئل پینٹ کھنگالنے لگی۔ وہ میری بہن ہے، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی، زندگی کے ہر موڑ پر، خاندان کی ہر خوشی غمی میں، ہر قسم کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، روبرو ہوں گے، اور جب جب امبرین ساتھ کو دیکھے گی اس کے سوئے ہوئے زخموں کے ٹانکے کھل جائیں گے، پرانے درد پھر سے جاگ اٹھیں گے، اور اسی حوالے سے ساری زندگی ہم بہنوں کے دل سے بدگمانی کا میل نہیں جائے گا۔ یہ ہمیشہ یہ احساس دستہ رہے گا کہ میں بہن کے حصے کی خوشیوں پر قابض ہو گئی ہوں، اور امبرین تا زندگی مجھے غاصب سمجھے گی، مگر امبرین یقیناً اس وقت تک سب کچھ بھول چکی ہوگی۔ ہم اور تم چونکہ اس کیفیت سے بھی نہیں گزرے اس لیے ایسی بات کر سکتے ہیں، مگر جنہوں نے اس جذبے کا امر چکھا ہے نا فاریہ، ان کے ہاتھ واپسی کا ہر راستہ بند ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ یہ لاجک تسلیم کر لیں تو یہ حقیقت تو اپنی جگہ کہ امبرین کی ساتھ سے نہ سہی کہیں نہ کہیں تو شادی ہوگی نا، اور اگر وہ بھلائے گی نہیں تو وہ ایڈجسٹ کیسے کرے گی؟ بھلانے اور بھول جانے کے لیے جدائی اور مصروفیت بہت کارگر ہتھیار ثابت ہوئے۔ ارشین برش سے اسٹروک لگاتے ہوئے انہماک سے تصویر بنا رہی تھی اور اسی روانی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ امبرین کی محبت اس نوعیت کی نہیں ہے جسے بہلا منا کر بھلایا جائے، اس کے جذبوں میں اب وہ پختگی ہے اور گہرائی نہیں ہے۔ وہ خود کو بھلا کر ہمیشہ کے لیے دیوانگی کی راہوں پہ بھٹکا دیتی ہے۔ اگر اس کی ساتھ سے زیادہ کوئی اچھا جیون ساتھی مل جاتا ہے اور ساتھ سے دوبارہ کبھی کوئی تعلق واسطہ نہ رہا تو وہ آسانی سے اسے بچپنے کی حماقت قرار دے گی اور بھول جائے گی، جبکہ میری شادی ساتھ سے اگر ہو جاتی ہے تو نتیجتاً وہ تعمر حسد اور محرومی کی آگ میں چلتی رہے گی۔ آپ بہت دور کا سوچتی ہیں آپی، میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے فاریہ ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم بہت خوب سوچ سمجھ کے گہرے گہرے نکتے نکالتی، اور یقین کرو تم سے بات کر کے مجھے بہت ذہنی سکون ملا۔ ارشین نے رنگوں کی تشتری ریک پر رکھ کر صافی سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد الوداعی انداز میں فاریہ کے کندھے تھپتھپائے۔ آتی جاتی رہا کرو، تمہاری وجہ سے مجھے امبرین کی طرف سے تسلی رہتی ہے۔ فاریہ ارشین کے ساتھ باہر آئی تو لاؤنج میں ایک گرے پینٹ اور بلو شرٹ میں ملبوس سعد بیٹھا نظر آیا۔ وہ بی بی جان سے باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ ارشین سے تفصیلی گفتگو کے بعد فاریہ کو وہ ایک طرح سے اور بھی محترم اور عزیز لگنے لگا۔ اسے باوفا اور مخلص لوگوں سے عشق تھا، اور سعد بلا شبہ ان میں سے ایک تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں فاریہ بی بی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ ہم کیا سنائیں، بیچارے پردیسی۔ سعد نے چپکے سے ایک دزدیدہ نگاہ ارشین پر ڈالی جس کے ہاتھوں میں رنگ لگا ہوا تھا اور وہ انہیں صاف کر رہی تھی۔ اچھے پردیسی ہو، ہر ویکنڈ پہ تو بلا کی طرح نازل ہو جاتے ہو۔ ارشین نے بے پرواہی سے اس کا شکوہ صرف نظر کیا، اور پھر پنڈی اسلام آباد کی چنگلی انگلی کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں پیدائشی لحاظ سے جڑے ہیں۔ کون سا اتنی دور ہو، دوری شہروں کی نہیں ہوتی مصورہ صاحبہ، دلوں کی ہوتی ہے۔ خیر آپ کا رنگوں اور پھولوں بوٹوں کی فکر میں ڈوبا مصروف دماغ اس فرق کو کیا سمجھے گا؟ اس نے تنگ کرنے والے انداز میں ارشین کو دیدہ و دانستہ چھیڑا۔ سفید براق چکن کے شلوار سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ لیے وہ بڑی دلربا سی لگ رہی تھی۔ سعد کی نگاہ سیر ہو گئی تھی۔ آپ کا ذوق لطیف بڑا عمدہ ہے۔ فاریہ سعد کی بات کی گہرائی سمجھ کر کھلکھلا دی۔ سعد بھی رواداری سے مسکرا دیا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور بی بی جان سب نظارہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اظہر نے کہا تھا کہ اگر 10:30 تک آ گیا تو ٹھیک، ورنہ خود اپنے بندوبست پر چلے جائے گا۔ فاریہ کی فکرمندانہ نگاہیں وال کلاک کی طرف تھیں جو 11 بجانے کو تھی۔ اسے کچھ ضروری نوٹس لینے کے لیے لازماً امبرین کے آنا تھا۔ ارشین چھٹیوں کی وجہ سے گھر پر ہی تھی، وہ اسے گپ شپ کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں لے آئی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو، میں چھوڑ آتی ہوں، ٹھیک ہے نا بی بی جان؟ ارشین نے ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس رکھی ہوئی کار کی چابی اٹھائی، سرسری انداز میں بی بی جان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں برچھی کی سی کاٹ تھی۔
ارشین دانستہ نظر چرا گئی۔ آپ کو خواہ زحمت ہوگی، تم گاڑی میں بیٹھو، میں بیگ لے کے آتی ہوں۔ تمہارا گھر نازو کے ہی سیکٹر میں ہے نا، مجھے اس سے ضروری کام بھی ہے۔ شاہین نے نازو کے بوتیک سے لیے ہوئے زبردست سے سوٹ کا ڈیزائن دیکھنا ہے، اس کا خود بنانے کا ارادہ تھا، وہ بھی لیتی ہوں گی۔ یہ کہہ کر ارشین تیزی سے بیگ لینے آئی۔ نازو کے ہاں پھر کبھی چلے جانا، آج دھوپ اتنی تیز ہے۔ بی بی جان فاریہ کی وجہ سے بمشکل اب تمام تر اپنی تیوریاں چھڑپا کر اکھڑے ہوئے انداز میں ارشین سے مخاطب ہوئی۔ ارشین ان کی آنکھوں سے برستی چنگاریاں دیکھ لیتی تو شاید کبھی جانے کا نام لے لیتی، مگر اس وقت ان کی طرف دیکھنے سے وہ جان بوجھ کر احتراز کر رہی تھی۔ نہیں، آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گی بی بی جان۔ وہ نظر ملائے بغیر فالیہ کو لیے ہوا کے جھونکے میں سوار باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ارشین کی ریڈ آلٹو F10 کی جانب رواں تھی۔ یہ سیکٹر نو تعمیر شدہ تھا اور شہر کے جدید ترین رہائشی علاقے میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ سڑکیں تو زیادہ تر ویران تھی اور ایک خاموشی سے چھائی ہوئی تھی۔ جلدی فاریہ کا گھر آ گیا تھا۔ آئیے نا ابھی، فاریہ نے بے حد اصرار کیا، مگر ارشین نے نرمی سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو مما سے ملواؤں گی، میں نے آپ کا ان سے ذکر کر رکھا ہے، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آئیے نا، اتنی گرمی سے چلی جائیں گی وہ، بے شک زیادہ دیر نہ نکلیے گا، مگر کم از کم کولڈ ڈرنک تو لے لیجئے۔ میری جان، میں بہت جلدی میں پھر آؤں گی، اظہر سے ملوں گی، آنٹی کو میری طرف سے سلام کہنا، کولڈ ڈرنک میں نازو کے یہاں سے لے لوں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے گال پر پیار کر کے ارشین نے الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی موڑ لی۔ ابھی 1 منٹ مزید ڈرائیو کی ہوگی کہ اچانک اس کی نظریں سامنے گھومتی سوئیوں پر پڑیں۔ او مائی گاڈ، پیٹرول ختم! لا حول ولا قوت! گاڑی بھی پیٹرول پمپ سے کچھ فرلانگ دور ہوگی کہ پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ ناچار وہ گاڑی بند کر کے نیچے آئی۔ یہ صاحب لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں کی مارکیٹ 11 بجے سے پہلے نہیں کھلتی، سو ارد گرد کا اکا دکا لوگ موجود تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر فٹ پاتھ پر چلنے لگی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ کچھ فاصلے پر پیٹرول پمپ کے پاس کھڑی سفید کرولا اسے دیکھ کر اچانک حرکت میں آ گئی تھی۔ وہ غالباً پیٹرول بھروانے کے لیے راستے میں رکے تھے۔ منزل کو اچانک سامنے اور قریب دیکھ کر لمحوں میں ان کے جنون نے فیصلے کی سرحد عبور کر لی تھی۔ بڑی احتیاط اور پھرتی کے ساتھ فٹ پاتھ پر اپنے دھیان میں مگن ارشین کے پاس گاڑی روکی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں فرنٹ ڈور کھول کر ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے اس اندر ڈالا۔ وہ دروازہ کھٹاک سے بند کر کے آنن فانن گاڑی لے اڑے۔ اس سے پہلے کہ ارشین صورتحال کو سمجھ کر چیختی یا چلاتی یا منہ کھولتی، ایسی کسی صورتحال کے پیش نظر پہلے سے احتیاطاً گاڑی کے ڈیش بورڈ سے خفیہ خانے میں رکھا کلورو فارم سے بھیگا رومال کام آ گیا۔ دوسری ساتھ بے ہوش ہو کر سیٹ پر گر چکی تھی۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، پلیز، دھمکی، دھونس، سرزنش اور بیزار کن رویے بھی اثر نہ کیے تو وہ منت خوشامد اور التجاؤں پہ آ گئی۔ پروفیسر دانیال نے گردن موڑ کر اس کی طرف اچٹتی نظر ڈالی۔ سفید براق چکن کی شلوار قمیض پر سرخ پھولوں والا پرنٹڈ سفید چادر نما دوپٹہ اپنے گردن گرد لپیٹے وہ ایک خوبصورت شیر کی طرح دلکش اور مکمل نظر آ رہی تھی۔ سنہری بیضوی چہرہ عجب سی مقناطیسیت لیے ہوئے تھی۔ کالی گہری آنکھوں میں خوف بھی جچ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی لٹیں جو جوڑے سے نکل کر گندنی گالوں پر چپکی تھی۔ نہ جانے کیا سحر تھے سام سی لڑکی میں کہ نگاہ ڈالتے وہ بے بس اور بے اختیار ہو جاتے تھے۔ نوازش کا قیامت خیز وجود اوجھل ہو جاتا تھا۔ عجب لطافت و شگفتگی بھرا دل فریب وجود تھا۔ وہ اس سے دستبرداری کے خیال سے ڈوبنے لگتا تھا۔ وہ ملتجی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دبائے نظر چرا گئے۔ ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے، مجھ پر ستم نہ توڑ دی ورنہ میں سدھ بدھ کھو کر ایکسیڈنٹ کر بیٹھوں گا۔ ابھی بھی وقت ہے مہدی صاحب، پلیز گاڑی واپس موڑ لیجئے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی اس کا دل دہائی دینے لگا۔ وہ جیسے کانچ پر لوٹنے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ تو ہوش میں آئی تھی۔
گاڑی 12 کوہ کی طرف رواں دواں تھی۔ ڈبل روڈ کے دائیں بائیں گھنا سب جنگل تھا، درمیان میں کہیں کہیں پھٹی ڈھلانیں، پہاڑیاں اور ٹیلے وغیرہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ پھر گاڑی دائیں جانب جنگل کے بیچوں بیچ نیم پختہ تنگ سی سڑک پر مڑ گئی۔ کہیں یہ راول جھیل کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اس کے ذہن میں تجسس نے کروٹ لی۔ راول ڈیم کے عقب میں جھیل کے کنارے درخت کاٹ کر ایک ریسٹورنٹ اور اوپن ایئر ارینجمنٹ کی گئی تھی اور یہ بڑا خوبصورت جگہ تھی۔ لوگ اکثر شام کو یہاں فیملیز کے ساتھ آیا کرتے تھے، مگر نہیں، جھیل تو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسری تنہائی ہو۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو یہ زبردستی بہت مہنگی پڑے گی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مسکرائیں، اور وہ مسکرائے بھی، جیسے بچے کی امکانہ سی بات کو مکمل ضبط سے نظر انداز کیا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا منہ نوچ ڈالے، اپنے ناخنوں سے ادھیڑ ڈالے، بس نہیں چل رہا تھا۔ جادو کے زور سے گاڑی کو واپس موڑے۔ گاڑی بدستور ہرے بھرے راستے سے گزر کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف درختوں کے جھنڈ تھے، ماحول میں بلا کی پراسرار خاموش تاری تھی۔ اس کے دل میں وحشتیں بگولے بن کر ناچ رہے تھے۔ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سفر اتنا اعصاب شکن اور تیور دینے والا تھا کہ جیسے پورا اعتماد پر امید اور بہادر لڑکی کی جان پہ بنائی تھی۔ صبر مائی ڈارلنگ، صبر۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی عزت اب میری عزت ہے۔ اپنی چیز کو کون ضائع کرتا ہے؟ یا خدا، کہاں جاؤں میں؟ حالات نے اتنا آزمایا ہے کہ اب ضبط و برداشت کا پیمانہ معمولی سی ٹھیس پر چھلکنے کو بےتاب ہونے لگا تھا۔ اگر ہمت ہار جائیں گی تو سچویشن کا سامنا کیسے کر سکیں گی؟ اب سفید کرولا ایک ویران سی جگہ پر رکی۔ آئیے، ہماری منزل آ گئی۔ اس نے طاہرانہ نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف گھنا جنگل تھا، نیم تاریکی سے چھائی ہوئی تھی۔ اس سڑک کا اختتام ہو چکا تھا اور اس اختتام پر سفید ویران عمارت تھی۔ میں نہیں اتروں گی تو پھر مجھے زحمت کرنی پڑے گی۔ وہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے نیچے اترے اور پھر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اپنا توانا بازو آگے بڑھایا۔ وہ اسے بازو سے تھام کر نیچے اتارنے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ ان کے تیور پہچان گئی تھی۔ میں خود اتروں گی۔ وہ سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی لرزتی ٹانگوں کے ساتھ باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے جنہیں وہ بڑی دقت سے پینے کی سعی کر رہی تھی۔ شاباش، اس طرح کہنا مانتی رہی نا تو انشاءاللہ دونوں سکھی رہیں گے۔ آئیے، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے عمارت کا دروازہ کھولا۔ ان کی چال میں عجیب سی ترنگ تھی اور سر اشارے تھی جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا۔ میری سر پلیز، یہ ظلم نہ کریں۔ ظلم تو ارشین میں خود پر کر رہا ہوں۔ اتنی مدت سے فاصلوں پر کھڑا ہوں، اتنے صبر سے انتظار کیا، کنویں کے پاس رہ کر بھی پیاسا ہوں۔ آپ خود اندر تشریف لائیں گی یا؟ وہ ناچار پیر پٹکتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئے۔ ایک کمرہ، اٹیچ باتھ اور چھوٹا سا کچن، خاصی آرام دہ جگہ تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ سیٹ تھا۔ وہ کمرے کے درمیان کھڑی الجھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر چونک کر مڑی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجب سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے اس درجہ خوف محسوس ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔